اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام مومنین کو تحفہ یا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ نہج البلاغہ میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جہاں سے پتھر آئے اسے واپس پلٹا دو، کیونکہ سختی کا دفیہ صرف سختی سے ہی ہو سکتا ہے۔ ایک مولوی ہے جو شیعہ مذہب کے خلاف بہت زیادہ بکواس کر رہا ہے مولوی، لیکن گندی ترین زبان ہے اس کو اسی کی زبان میں میں نے آج جواب دینا ہے۔ پہلے اس مولوی کی بکواس سنیں، اس کی گندی زبان سنیں، غلاظت سے بھری ہوئی اس کی زبان سنیں، شیعہ مذہب کے خلاف کیسے بھونک رہا ہے کتے کی طرح، اس کی ذرا بکواس سنیں، پھر میں انشاءاللہ اس کو جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا جناب شوق پورا کر لیجئے، ذرا جائیے مرکز اہل سنت کی طرف، سنی آپ کے ساتھ وہ ماتم رچائیں گے نا کہ شام غریباں کی ساری لذت آپ کو بھول جائے گی، سارے مزے آپ کے پھوٹ جائیں گے، سمجھ آ جائے گی یہ متقی پیداوار، یہ جناب صحابہ کو گستاخیوں کے اور گالیوں کے نمبر دینے والے صحابہ کو، یہ متقی پیداوار صحابہ کو گالیوں کے نمبر دینے والے، یہ ہمیں سکھائیں گے کہ اہل بیت کی شان کیا ہوتی ہے۔ جی مومنین، آپ نے اس مولوی کی بکواس سنی؟ ان لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ایجنسی کوئی ادارہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو کیسے بکواس کر رہا ہے، شیعہ مذہب کے بارے میں بھونک رہا ہے کتے کی طرح۔ میرا یہ سوال ہے تجھ سے، غلیظ مولوی، جاہل مولوی، بد زبان مولوی، میرا یہ سوال ہے کہ تجھے کیسے پتا کہ شیعہ 9 محرم کی رات کو شام غریبہ کی رات کو اس طرح شام غریبہ مناتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم تو وضو کے بغیر کبھی امام بارگاہ نہیں جاتے، وضو کیے بغیر ہم کبھی امام بارگاہ نہیں جاتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بکواس کر رہا ہے، تجھے کیسے پتا؟ ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ تو نے اپنی بہن کو بھیجا ہو، اپنی بیٹی کو بھیجا ہو، جا چیک کر کے آ کہ شیعہ کیا کرتے ہیں، پھر او دے نال کسی نے زیادتی کر دیتی ہوئے، یہی ہو سکتا ہے۔ اس تو علاوہ تو کوئی راستہ نہیں، تینوں کیویں پتا؟ یا تو اپنی بھن نو بھیجیا یا تو اپنی دھی نو بھیجیا، انہاں دونوں گلاں تو علاوہ اور کوئی گل نہیں۔ یا تیری فیملی دے وچوں کوئی عورتاں گئیاں نے چیک کرن کہ شیعہ کردے کی اس رات، یہی ہو سکتا ہے نا، اس تو علاوہ تو کوئی راستہ کوئی نہیں۔ پھر وہ نہ کر دیتی کسی شیعہ بندے نے زیادتی، تو پھر تو ہن دس تا سکدا نہیں، اگ تینوں لگی ہوئی ہے، تو پھر اسی طرح بکواس کرنی ہے نا کہ 9 محرم دی رات نو شام غریباں اس طرح مناندے۔ تو کیوں اپنی دھیاں بھੈਣਾں بھیجدا یار چیک کرن واسطے؟ دس مینوں، اس طرح دی گل نہیں کری دی ہوندی۔ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تہاڈے نال، کسی قسم دی کسی شیعہ نے زیادتی کیتی ہے، تو پبلک چ آ کے کیوں دس رہے ہیں یار؟ وہ تے جا کے کیس کرا، تو وہ نہ جا کے نبڑ۔ اگر 9 محرم دی رات نو کسی تیری دھی بھੈਣ نو چیک کرن گئی ہوئی نو کسی شیعہ نے یعنی چیک کرن اس لیے کہ وہ کیا ہو رہا ہے اس جگہ، ٹھیک ہے، کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو جا کے پکڑنا۔ لعنت ہے تیری شکل پہ مولوی، تیرے جیسا خبیث مولوی نہیں دیکھا جو داڑھی رکھ کے اس طرح کی گھٹیا بکواس کر رہا ہے، بے شرم انسان ہے تو۔ تجھ جیسے مولوی سے گھٹیا مولوی نہیں میں نے دیکھا، ٹھیک ہے؟ تیری زبان ہے، تو مسلمان ہے، حافظ قرآن ہے، تو لانتی دوسروں کی بہن بیٹیوں کے بارے میں بکواس کرتا ہے سر عام ویڈیو بنا کے، بے غیرت مولوی۔ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں اداروں سے اپیل کرتا ہوں، یہ پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں ایسے غلیظ بےہودہ مولوی، ٹھیک ہے؟ تم لوگوں کے مذہب میں ماں، بہن، بیٹی اور پھپھی خالہ سے نکاح جائز ہے، میت کو تم لوگ نہیں چھوڑتے، گائے بھینس، بھیڑ، بکری، چوپائے، ان کو تم لوگ نہیں چھوڑتے، کرائے پہ عورتیں تمہارے مذہب میں لانا جائز ہے۔ تو متا کی پیداوار کہہ رہا ہے، تو کرائے پہ لائی ہوئی عورت کی پیداوار تم لوگوں کی کتابوں سے میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حلالہ کی پیداوار ہو، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تم لوگوں کو تمہاری کتابوں سے لعنتیں پڑتی ہیں اللہ کی طرف سے، پھر بھی تم لوگ حلالہ کرتے ہو۔ تم لوگ حلالہ کی پیداوار ہو، تم لوگ مسیار کی پیداوار ہو،
ٹھیک ہے, متے کی پیداوار متا تو سب سے پہلے ابو بکر کی بیٹی نے کیا تھا, تمہارے خلیفہ اول کی بیٹی نے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے پھر اگر تمہاری کتابوں سے میں ثابت کر دوں کہ متا اس نے کیا تھا؟ تیری کتابوں سے میں ثابت کروں گا متا, تو اپنی کتابوں سے ثابت کر کہ کرائے پہ لائی ہوئی عورت, نبی پاک کی حدیث سے ثابت کر. تمہاری کتابوں میں اتنی گندگی ہے جس کا حساب کوئی نہیں ہے. اور یہ کتابیں اللہ کی قسم میں تو چھپا چھپا کے رکھتا ہوں کہ گھر والوں میں سے کوئی پڑھ نہ لے اسے. اتنی گندی اور اتنی سیکسی کتابیں ہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے, کئی دفعہ میری لائبریری میں اکثر آتے ہیں غیر اہل حدیث, میں انہیں کہتا ہوں یار کوئی گندے سے گندا مسئلہ سوچ لو, کوئی گندے سے گندا سوچ کے آزما کے ساری زندگی کے لیے سوچ کر اسے عبارت کی صورت میں تم لکھو, فقہ حنفی سے نکال کر دینا میرا کام. بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ صحیح رسد اگر تم بے غیرت ہے تو کوئی گندی سے گندی عبارت پیش کر, میں تیری کتابوں سے نکال کر نہ دکھاؤں تو بھیڑ چراہے کے ساحل میں میری گردن مار دی جائے, تمہیں خون بھی ہو. تیرے جیسے مولوی پہ میں لعنت کرتا ہوں, ٹھیک ہے, لعنت کرتا ہوں تیرے جیسے مولوی پہ جو داڑھی رکھ کے یہ سنت رسول رکھ کے تو بکواس بازی کر رہا ہے. تیرے لیے یہی جواب بنتا تھا, تو نے اپنی بہن کو بھیجا یا اپنی بیٹی کو بھیجا, جا چیک کر کیا شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں شام غریبہ میں. تو وہ گئی ہیں تیرے کہنے پہ, ان کے ساتھ کسی شیعہ نے زیادتی کر دی, اب تجھے آگ لگی ہوئی ہے. یہی گل ہے نا, ہن تینوں اگ لگی ہے نا. یار کہڑے نال زیادتی کر دیتی ہے کسی شیعہ نے, مینوں بھی دس نا, مینوں بھی پتہ لگے. لکھ لعنت تیرے پہ, سنت رسول رکھ کے تیرے جیسا مولوی اگر اس طرح کی بکواس کرتا ہے نا تو مولوی نہیں, تو ایک بےہودہ انسان ہے, غلیظ انسان ہے. ٹھیک ہے, شرم کر بے غیرت انسان. تو شیعہ مذہب پہ بکواس کر رہا ہے, الزام لگا رہا ہے. کرائے پہ لائی ہوئی عورتوں کی پیداواروں, میت تک کو تو تم لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اس کو تو تم لوگ چھوڑتے نہیں. گائے بھینس بھیڑ بکری اس کو چوپایوں کو تم لوگ چھوڑتے نہیں, چھوٹی بچی کو تم لوگ چھوڑتے نہیں. تو شیعوں پہ الزام لگا رہا ہے. تیرے جیسے مولویوں کے ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ویڈیو دیکھ ذرا, ٹھیک ہے. بیٹھو, معافی مانگو معافی مانگو. دیکھیں بچے ایس ہول, تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تھپڑ یاد رکھنا آج کے بعد کسی لڑکی کو چھیڑنے سے پہلے. مانگو معافی, 3 دفعہ مانگو. Honestly, apologize. Now you apologize. Now you fucking apologize. Constantly touching my back. Asshole. نکالیں اس کو اس بس سے, گھٹیا انسان. یہ وہ کھٹیا آدمی نہیں